ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی ان خدمات کا جو جماعت احمدیہ نے امت مسلمہ کے لیے تمام عالم میں سر انجام دی۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شریک ہیں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم نصیر احمد حبیب صاحب۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا، جو آپ نے جماعت کو ایک مرتبہ پھر ایک ہاتھ پر اکٹھا کر کے سر انجام دیں، اور آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو جو خلافت علی منہاج النبوہ کے بارے میں ہے اس کو آپ نے پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں جماعت نے بہت ترقیات کیں اور جماعت تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کی وفات پر جماعت کے اوپر وہ حالت طاری ہوئی جو خوف کی حالت تھی، اور اس خوف کی حالت کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے دوبارہ بدل دیا اور جماعت پر ایک امن کی حالت طاری ہو گئی۔ لیکن اس دوران ایک ایسا فتنہ اٹھا جسے فتنہ انکار خلافت کہتے ہیں۔ اس فتنے نے جماعت کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جماعت خلافت علی منہاج النبوہ پر قائم رہی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی فتنے کے متعلق ذکر کریں گے، کیونکہ اس کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پر یہ فتنہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ فتنہ موجود تو تھا، لیکن شاید پنہاں تھا، چھپا ہوا تھا، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جب منکرین خلافت نے اس کا کھل کر اظہار کر دیا۔ خلافت ثانیہ کے انتخاب کا جو موقع ہے یہ جماعت احمدیہ کے اندر ایک بڑا اہم ایک واقعہ ہے، اگر اس کے حالات کچھ بیان کر دیں یہاں پہ۔ تو حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جماعت کی باغ ڈور ایک عالم شخص کے ہاتھ میں ہے، وہ مشہور مفسر ہے، وہ بہت بڑا دانا اور حکیم انسان ہے، تو اس کی وجہ سے جماعت چل رہی ہے، اس کے اٹھنے کی دیر ہے جماعت بکھر جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ اور بڑے شوق سے مخالفوں کی نظر اس واقعہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ تو یہ تو بیرونی حالت تھی۔ جماعت کی اندرونی حالت جو ہے اس میں بھی بعض ایسی باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں اور جن سے یہ موقع جو ہے خاص طور پہ ایک انقلابی موقع بن گیا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے، جماعت میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس گھبراہٹ کے عالم میں حضرت مولانا نور الدین کی بیعت کر لی۔ وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کا بڑا احترام تھا جماعت میں، ہم نے اس احترام کو قائم رکھتے ہوئے ان کی بیعت کر لی تھی۔ یہ بیعت خلافت نہیں تھی، ہمیں خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو الوصیت میں انجمن کو خلیفہ بنایا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے خلافت؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کو تھوڑا یہ بھی خیال تھا کہ اب یہ جمہوریت کا زمانہ ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے انجمن بنا ہی دیا، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس عام ٹرینڈ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بہرحال یہ کہا یہ گیا کہ خلافت کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا نور الدین کی بیعت خلافت کی بیعت نہیں تھی، وہ ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے ان کے احترام میں بیعت کی گئی تھی۔ لیکن حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں یہ بات جب سامنے آئی تو حضرت خلیفہ اول نے بڑی سختی سے اس کو روکا، بڑی سختی سے آپ نے اس کا انکار کیا، اور بڑے علل اعلان آپ نے صحیح جو صورتحال تھی وہ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ انجمن خلیفہ ہے، انجمن کو تو باندھ کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی بیعت کرا دی، یعنی خلیفہ اول کی بیعت کرنے کے بعد انجمن خلیفہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت مولانا نور الدین جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، آپ نے ایک سے زیادہ مواقع پہ اس بات کا اظہار فرمایا، علل اعلان اظہار فرمایا۔ جب ایک وقت کسی نے خلافت کے متعلق کوئی اعتراض کیے تو آپ نے ایک جلسہ بلایا جس میں جماعت کے نمائندوں کو بلایا آپ نے،
اور اس کے لیے آپ نے مسجد مبارک میں جب جلسہ ہونے والا تھا تو اس سے پہلے کسی نے آ کے حضرت مرزا بشیر الدین محمود کو یہ کہا کہ جا کے آپ کہیں حضرت مولانا نور الدین سے کہ اب تو ہم نے جماعت کو ساری بات سمجھا دی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جلسے کی، اور جماعت سمجھ گئی ہے کہ انجمن ہی خلیفہ ہے۔ سمجھتے کہ میں نے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر وہ خود گئے اندر اور جا کے حضرت مولانا نور الدین سے یہ عرض کیا کہ حضور کوئی اب تو جلسے کی ضرورت نہیں باقی رہی، لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ انجمن ہی خلیفہ ہے مسلم علیہ السلام۔ یہ غالباً وہ جو خط جو سوال نامے بھیجے گئے، جو سوال نامہ بھیجا گیا تھا، اس کے جواب میں انجمن بلائی گئی، ہاں جلسے کی جو تاریخ تھی اس سے ایک رات پہلے، یعنی جب جلسہ ہونے والا تھا حضور اپنے خیالات کا اظہار فرمانے والے تھے تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضور پبلک میں اپنے خیالات کا اظہار نہ کریں اور یہ سمجھا جائے کہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، انجمن ہی خلیفہ ہے۔ تو مولانا نور الدین نے فرمایا کہ خلیفہ انجمن، بہرحال حضور تشریف لائے، تقریر فرمائی، اور انجمن سے حضور اتنا ناراض تھے اس وقت ان خیالات کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں اس جگہ اس مسجد میں نہیں کھڑا ہو رہا جو انجمن نے بنائی ہے، میں اس جگہ جا کے کھڑا ہو رہا ہوں جو میرے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے بنوائی تھی، اور وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے تقریر کی، اور اس وقت آپ نے جو تلاوت کی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتابوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یہ اس صورت کی تلاوت فرمائی آپ نے نماز میں، اور اس آیت کو دہرایا پڑھتے ہوئے، اور کہتے ہیں ساری جماعت اس وقت چیخیں نکل رہی تھیں۔ جزاک اللہ۔ میں یہ پوچھا تھا کہ جب خلافت ثانیہ کا جو انتخاب ہوتا ہے تو اس وقت یہ بالکل سامنے ان کا یہ سارا چہرہ سامنے آ گیا کہ یہ خلافت کے حق میں نہیں ہے، مسلموں کی خلافت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اگر اس کا تھوڑا سا حوال بتا دیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرف آ جاؤں، بات وہ ٹھیک ہے کچھ لمبی ہو گئی اس لیے کہ یہ مضمون ہی ایسا ہے کچھ جس میں ہاں، تو بہرحال اس میں بھی یہ بات واضح ہوگی۔ پھر جلسے میں خلیفۃ المسیح اول نے جو جلسہ کیا اس میں آپ نے اس بات کا سختی سے تردید فرمائی کہ خلیفہ جو ہے وہ انجمن ہے، اور بہرحال یہ تو وصیت کے ویسے بھی خلاف تھا، اور خلیفت وصیت میں حضرت ابوبکر کی مثال دے کے حضرت مسیح علیہ السلام نے سب بحثوں کا دروازہ بند کر دیا، مکمل طور پہ ہر سوال کا جواب اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر کی مثال دی اور بتایا کہ جس طرح حضرت ابوبکر کی خلافت تھی۔ تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ سمجھتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ بعض لوگ اس موقع پہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں، تو اتحاد اور جماعتی اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے سب لوگوں سے ملاقاتیں کی، مشورہ کیا، ان کو بتایا کہ اتحاد بہرحال قائم رہنا چاہیے، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میں سے کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے اور میں اس کی بیعت کے لیے تیار ہوں، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو میرے زیر اثر لوگ ہیں وہ بھی آپ کی بیعت کر لیں گے۔ خلافت بہرحال ضروری ہے، شخصی خلافت جس طرح حضرت ابوبکر کی خلافت تھی، جس طرح حضرت مولانا نور الدین کی خلافت تھی، اس طرح خلافت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ انجمن خلیفہ ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ حضرت خلیفہ اول کی طبیعت زیادہ خراب ہے، جمعہ کا دن تھا، میں جمعے کے لیے گیا ہوا تھا، واپسی میں مجھے پتہ چلا کہ حضرت خلیفہ اول وفات پا چکے ہیں، تو میں تیزی سے حضرت خلیفہ اول جہاں حضرت نواب صاحب کی کوٹھی میں تھے وہاں میں تیزی سے گیا وہاں جا کے، تو اس وقت بھی جو مشورے کیے گئے اس میں یہی تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آئندہ جیسے ذکر ہو چکا ہے خلافت نہیں ہوگی، یہ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں بعض لوگوں نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خلیفہ تو آپ ہی بنیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارا انتظار ضرور کر لیں ہمارے آنے کا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، یعنی اگر وہ اس بات کے قائل تھے تو پھر اس بات کا کیا ضرورت تھی کہ ان کا انتظار کیا جائے؟ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ خلافت اس طرح جاری رہنی چاہیے، لیکن مختلف عوامل سے، مختلف وجوہ سے، کئی باتوں کے زیر اثر یا زمانے کے زیر اثر وہ چاہتے یہ تھے کہ انجمن کی صورت بن جائے اور وہ جمہوریت کا زمانہ واپس آئے۔ تو بہرحال کافی مشورے اور دعاؤں کے بعد، بہت سی دعاؤں کے بعد، گریہ وزاری کے بعد، جب مسجد نور میں اجتماع ہوا عصر کی نماز کے وقت، تو وہاں پہ اس دن صبح کے وقت یہ بھی میں سمجھتا ہوں بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے، ہمارے لٹریچر میں موجود ہے کہ صبح کے وقت مولانا محمد علی صاحب نے ایک جگہ بیان کیا کہ جو ٹریکٹ شائع کیے گئے ہیں خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں خلافت کے خلاف، حالانکہ یہ بات تو ایک بالکل غلط تھی کہ خلافت کے خلاف خلیفہ اول کی زندگی میں
ٹریکٹ شائع کیے گئے مخفی طور پہ، اور حضرت خلیفہ اول کی وفات پر ان کو فوری طور پر ساری جماعت میں پھیلایا گیا۔ تو مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ اگر میں نے بدنیتی سے یہ کام کیا ہے تو خدا مجھے ہلاک کرے، خدا مجھے ذلت دے۔ یہ صبح کی بات ہے جس دن خلافت کا انتخاب ہوا ہے۔ اس دن عصر کے بعد مسجد نور میں جو اجتماع ہوا، ساری جو جماعت حاضر تھی قادیان میں، وہ لوگ جمع ہوئے، تو اس وقت جب یہ بات شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم خلافت چاہتے ہیں، خلافت چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا میاں صاحب۔ جب ایک دفعہ آواز اٹھی، مولانا محمد حسن امروہی نے پہلی آواز دی، اس کے بعد عرفانی صاحب کی آواز آئی، پھر ساری سب جو موجود تھے مجلس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب۔ تو ایسے موقع پہ کوئی ان کی طرف اس وقت کسی ایک صاحب نے اٹھ کے کچھ کہنا چاہا، اور اغلباً مولوی محمد علی صاحب نے کچھ اٹھ کے کہنا چاہا، مولوی محمد علی صاحب نے کچھ اٹھ کے کہنا چاہا۔ اسی صبح وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اگر میری نیت ٹھیک نہیں تھی تو میں ہلاک کیا جاؤں، میں ذلیل کیا جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ خلافت کے خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا خلیفہ ہو، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو ناکامی سے، خاموشی سے وہاں سے ایک طرف ہونا پڑا۔ یعنی صبح جو انہوں نے بات کی تھی وہ عصر کے وقت پوری ہو گئی، اور جماعت نے متفقہ طور پہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خلیفہ ثانی منتخب کیا، ان کی بیعت ہوئی۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ کہا گیا تو میں نے کہا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی نہیں آتے ہیں، تو حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب نے کہا کہ میں بیعت کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں۔ مولوی صاحب بیعت کے الفاظ بتا رہے تھے اور حضور بیعت لے رہے تھے۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ جو اختلاف اور نفاق کی آندیاں چل رہی تھیں، اور وہ بہت بڑا جماعت کے لیے ایک فتنے کا موقع تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ لوگ جو اس وقت موجود نہیں تھے، وہ اس وقت جو گھبراہٹ کا عالم تھا اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ایک نئی اٹھ رہی جماعت جو ہے، ترقی کرنے والی جماعت، ساری دنیا میں تبلیغ کا پروگرام بنانے والی اور ساری دنیا میں اشاعت اسلام کے پروگرام ذہن میں رکھنے والی، اس کے متعلق یہ کر دیا جائے کہ وہ جماعت اٹھنے سے پہلے پھر نیچے بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ وعدہ جو منہاج نبوت، خلافت اللہ منہاج نبوت کا وعدہ تھا، اور جو آیت استخلاف میں وعدہ تھا کہ خوف کے بعد امن کی حالت بدل جائے گی اور تمکنت دین ہوگی، خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت ثانیہ کے انتخاب سے وہ سلسلہ پھر رواندما ہو گیا۔ اس میں صرف ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وقت درکار، وہ وقت مانگتے تھے کہ کچھ وقت دے دی جائے، اور 3 ماہ دے دیے جائیں، 4 ماہ دے دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر خلافت کا انتخاب کروا لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ کیا چاہتے تھے؟ حکمت تو کیا ہوگی، اس میں ظاہر تو یہی بات ہوئی ہے کہ یہ شخصی وجاہت اور قیادت کا سوال تھا۔ وہ لوگ جو انجمن کے کرتا دھرتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو اقتدار ہے اس کے خاتمے کا وقت آ رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے، تو اس وجہ سے وہ ان کو گھبراہٹ تھی۔ میں اگر اجازت دیں، وہ یہ تھا کہ ان کی تجویز جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہوا ہے تو اس وقت ملاقات ہوئی صبح کے وقت مولوی محمد علی صاحب کی اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی، تو اس میں انہوں نے تجویز یہ پیش کی ہے، 2 ڈسکشن ہوئی ہے۔ حضرت صاحب کا موقف تھا کہ خلافت ہونی چاہیے اور خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ مولوی محمد علی صاحب کا موقف یہ تھا کہ اس وقت 2 گروپ بن گئے ہیں، 2 گروہ ہو گئے ہیں، دونوں کے درمیان کچھ عقائد کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے مسئلہ نبوت اور کفر کے موضوع پہ، تو لہٰذا میں تو نہیں تیار کرنے کی، تو اس کا حل یہ ہے کہ 6 ماہ کے لیے انتخاب ملتوی کر دیا جائے، اس دوران اچھی طرح سوچ بچار کیا جائے، ڈسکشن ہو، اور اس کے بعد جس کی مطلب اگر پہنچ جائیں کسی کنسنسس پہ پھر خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ تو یہ باتیں کہاں لے کے، یہ تو اسلامی روایت میں نہیں ہے۔ خلیفہ انہوں نے جو وصیت کی ہے، آپ نے اپنا اختیار دیا خلیفۃ المسیح اول کو، خلیفۃ المسیح اول آپ کے مطاع ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا جانشین منتخب کیا جائے، آپ سے 3 دفعہ وصیت پڑھائی ہے انہوں نے، 3 دفعہ آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی بات رہ گئی ہے، انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں رہ گئی۔ کیوں نہیں اس وقت آپ نے کہا کہ جناب یہ بات ہونی چاہیے، اب تو یہ ہو گیا ہے؟ ان کے سامنے کیوں نہیں کہا آپ نے؟